الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على شمس الضحى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم المدينة خير من مكة صدق رسول النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند جھوم کر پیارے آقا نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تھوڑی سی باتیں مدینہ شریف کے حوالے سے اور حضور کے مدینہ کے جو عاشق ہیں ان کی میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کے ضمن میں چند باتیں کی جائیں گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المدینہ خیر من مکہ، کہ مدینہ مکہ سے بہتر ہے. مدینہ مکہ سے بہتر ہے، فضیلت والا ہے، شان والا ہے. کیوں؟ آج بھی کچھ مفسرین نے کہا کہ مکہ افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ افضل ہے، مگر عشاقان مصطفیٰ نے کہا جب محبوب مکہ میں تھے تب مکہ افضل تھا، اب حضور مدینہ میں، اب مدینہ افضل ہے. سبحان اللہ. اب مطلب یہ ہوا مکہ اور مدینہ کی اپنی بات نہیں ہے، جہاں پر یار آئے وہاں جگہ سب سے افضل ہو جاتی ہے، وہی جگہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا انی اشفع یموت بہا. آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے نا کوشش کرو کہ تمہیں موت مدینہ میں آئے. کوشش کرو کہ تمہیں موت مدینہ میں آئے. وجہ یہ ہے کہ جس کو مدینہ میں موت آئے گی نا، میں اللہ کا محبوب اعلان کرتا ہوں کل بروز قیامت اس کا شفیع بنوں گا، اس کی میں شفاعت کروں گا. نبی رحمت نے دوسری حدیث کے اندر آقا فرماتے ہیں من مات بالمدینہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، جس کو مدینہ میں موت آ گئی میں اللہ کا محبوب اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. تو یہ مدینہ کی شان ہے، مدینہ کے اپنا ایک مقام ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مدینہ میں آتا ہے اس کی شان وہ جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو، جیسا بھی ہو. مدینہ ایک بٹھی کی مانند ہے، جس طرح ایک لوہار درخان اپنی بٹھی جلا کر بیٹھ جاتے ہیں، زنگ آلود لوہے کو ڈال دیتے ہیں آگ میں، جب نکالتے ہیں جھاڑتے ہیں سارا رنگ دور ہو جاتا ہے. اس طرح گناہگار جب مدینہ میں آتا ہے، جب مدینہ سے چلتا ہے جاتا ہے تو اللہ اس شخص کو ایسے کرتا ہے جس طرح آج ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے. اللہ سارے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی مدینہ سے بڑا پیار کرتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ سے کہیں باہر جانا ہوتا تو آقا علیہ السلام چلے تو جاتے، مگر جب واپسی آتی نا، جب مدینہ کے در و دیوار نظر آتے تو میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری کو ایڑی لگاتے، جلدی چل کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے. اللہ
اللہ اکبر. تو جتنا وقت مدینہ میں گزرتا ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. انسان کی ساری زندگی ایک طرف ہو، مدینہ کے اندر ایک لمحہ گزرے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ مدینہ کی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے محبوب فرماتے ہیں میری قبر کو دیکھا، زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہے. اللہ اکبر. اب یہ کیسے پتہ چلے؟ آج تو ہم قبر کو تو دیکھ نہیں سکتے، جو جاتا ہے صرف گنبد خضرا نظر آتا ہے، تربت مبارک اندر ہے وہ نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. تو اس کا مفسرین نے، محدثین نے مطلب یہ نکالا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں جو مدینہ میں آ گیا میں اس کی شفاعت کروں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی کی روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی کانا کمن زارنی فی حیاتی. جس نے بیت اللہ کا حج ادا کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، حج ادا ہو گیا، اس کے بعد وہ میری قبر کی زیارت کے لیے آیا تو وہ ایسے نہ سمجھے کہ میں مصطفیٰ کے روزے کو دیکھ کے بس آ گیا ہوں. ہم ویسے دیکھ تو روزے کو رہے ہوتے ہیں. میرے آقا کا فرمان شاید آقا فرماتے ہیں کہ من زارنی فی حیاتی، وہ شخص ایسے ہے جس طرح زندگی میں مصطفیٰ کو دیکھ کے آیا. سبحان اللہ. زندگی میں محبوب کو دیکھنا یہ کوئی عام بات ہے؟ اللہ اکبر. کتنا حضور نے کرم کیا ہے اپنے غلاموں پر. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں دوسری حدیث طیبہ، آقا فرماتے ہیں من زارا فی مسجدی بعد وفاتی، جس نے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری مسجد نبوی شریف کی زیارت کی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس میں مسجد کو دیکھ کے آیا ہوں. وہ بھی ایسے ہے کہ من زارنی فی حیاتی، جس طرح میں مصطفیٰ کو حیاتی میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. مدینہ کی یہ شان ہے، مدینہ کا یہ مقام ہے. شیخین سیدنا فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آپ کی دونوں کی طبیعت ناساز ہوئی تو حضور کے پاس آ گئے. حضور طبیعت ناساز ہے. جو ایک روایت کے اندر حضور کو اطلاع دی گئی تو حضور نے فرمایا جو میرے مدینے کی مشکل پر، سختی پر صبر کرے گا میں اللہ کا محبوب گواہی دیتا ہوں کل روز قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری سے روایت الجامع صحیح المسلم کے اندر اس کو نقل کیا گیا. آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ میرے بچے زیادہ ہیں، یہاں کاروبار نہیں ہے، یہاں مشکل ہے، تنگی ہے، میں تو یہاں سے کہیں اور جانا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں بھائی مدینہ چھوڑ کر نہ جاؤ. وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دن حضور کے ساتھ سفر میں تھے تو میرے اور آپ کے ایمان اور جان کے والی آقا کے پاس ایک شخص آیا. اس نے اس طرح پریشانی کی، شکایت کی تو حضور نے فرمایا جو میرے مدینہ کی سختی پر صبر کرے گا میں اللہ کا ہوں کا روزے کے ہم اس کو جنت میں داخل کروں. تو مدینہ دیکھو حضور کو کتنی سختی آئی ہیں، محبوب نے چھوڑا تو نہیں ہے، محبوب نے چھوڑا تو نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار سیدنا فاروق اعظم دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کر اور موت بھی مدینہ تو رسول میں عطا کر. آپ دعا مانگا کرتے تھے، مدینہ شریف کے اندر مرنے کی دعا مانگا کرتے تھے. تو یہ آج بڑے لوگ ہیں، مشکل کام ہے، پیسے جوڑ کے کمیٹی ڈال کے موبائل خریدنا ہو تو بڑے بڑے بچے پیسے دے کے موبائل خرید دیتے ہیں، بائک لینی ہو وہ کام ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے اندر یہ مدینہ جانے کا شوق کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. ہمیں بھی مدینہ دیکھنے کی شوق ضرور ہمیں ہونا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شہر اتنا محبوب ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو
मट्टी को चूमते जा रहे थे, रस्तों को बोसा देते जा रहे थे। किसी ने पूछा, इमाम हजरत मदीना शरीफ की तरफ जा रहे हैं मगर मट्टी को बोसा, रस्तों को चूम रहे हैं, क्या वजह है? फरमाया, तुम्हें क्या पता, मुझे इन रस्तों से मुस्तफा के कदमों की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। जिना गलियां दी मट्टी ने कदम चूमे तेरे आका, असी काबा समझ लिया गलियां या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मदीने की ये शान है। इमाम मालिक से कौन वाकिफ नहीं है, कितने बड़े आशिक रसूल हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने सारी जिंदगी मदीना में गुजारी मगर कभी भी कज़ाए हाजत मदीना शरीफ में की ही नहीं। ये बात करनी आसान है मगर इस पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। सारी जिंदगी देखो, रात की सख्त सर्दी हो या दिन की सख्त की शिद्दत की गर्मी हो, इंसान को हाजत है, पेशाब की पखाने की हाजत हो तो इंसान क्या कितना परेशान होता है। मगर इस परेशानी के आलम के बावजूद इमाम मालिक ने कभी सारी जिंदगी मदीना शरीफ में हाजत नहीं की, क्योंकि मेरे महबूब का शहर है। और आपने कभी अपने जूतों में पाँव में जूता नहीं पहना, इस्तेमाल नहीं किया, गलियों के दरमियान नहीं चला करते थे, दीवारों के साथ चिमड़ कर चला करते थे। वजह यह है, मालिक इमाम मालिक कहते हैं, मालिक कौन होता है कि ये ना हो कि मदीना के गलियों के दरमियान में चले और कहीं मुस्तफा के कदमों की जगह पर मालिक के कदम ना आ जाए, बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। आप जो मदीना की मट्टी है ना, आका फरमाते हैं ये कोढ़ के मरीजों को शिफा देती है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मदीना की तौहीन तो बड़ी दूर है, महबूब के सहाबा की तौहीन तो बड़ी दूर है। आज तो इतनी खुली छूट है, जो जिसके मुंह में आता है बकता चला जाता है सहाबा के बारे में, जो आता है भौंकता चला जाता है कुत्ते की तरह। अल्लाह अकबर। कोई किसी सदीक की शान को भौंकता है, कोई फरूक आजम की शान को बकवास करता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तो मदीना की मट्टी की तौहीन करने के बारे में, जो बंदा मदीना की मट्टी को कम ये समझता है, कमतर समझता है, उसकी तौहीन करता है। आपने फतवा जारी कर दिया कि जो मेरे महबूब के मदीने की मट्टी की तौहीन करे, उस गुस्ताख को 30 दुर्रे लगाओ और उसको कैद खाना में डाल दो। अल्लाह अकबर। तेनू चुम चुम अखां नाल लावां, नी मिट्टिए मदीने दिए। तेनू चुम चुम अखां नाल लावां, नी मिट्टिए मदीने दिए। तेरे तो मैं सदकड़े जावां, तेरे तो मैं सदकड़े जावां, नी मिट्टिए मदीने दिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मट्टी की तौहीन करने वाले के बारे में इतना सख्त फतवा जारी किया। इमाम मालिक आप कितने आशिक रसूल हैं। एक दिन हदीस का दर्स दे रहे थे, तो दर्स के दौरान हदीस पढ़ा रहे थे और आपका रंग मुतगय्यर हुआ, चेहरे की रंगत तब्दील हुई, मगर आप अपनी जगह से हिले नहीं। जब क्लास मुकम्मल होगी, खत्म होगी, तो शागिर्दों ने अर्ज की, हुजूर आप आज तदरीस करते हुए, पढ़ाते हुए आपके चेहरे की रंगत तब्दील हुई है, उसकी वजह क्या है? फरमाया, हदीस पढ़ाते हुए मुझे बिच्छू ने 16 डंग मारे हैं। कितने डंग? 16 डंग मारे हैं। तो हुजूर आपने तो हरकत नहीं की। फरमाया, मुझे तकलीफ, ये नहीं कि मुझे तकलीफ नहीं हुई, मैं महबूब की हदीस पढ़ा रहा था, तकलीफ जरूर हुई है, मगर अपने घुटने को हिलाया क्यों नहीं है कि मुस्तफा के हदीस की बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह। आज तो कितने लोग कुरान खोल के आगे पढ़ते भी रहते हैं, फिर दरमियान में अपनी बातें शुरू कर देते हैं। हदीस की तो बात ही बड़ी दूर है, लोग हदीस से बड़े दूर हैं। आप इतने आशिक रसूल हैं। आप मदीना में जब पढ़ाया करते थे
تو آپ اپنے کتاب کا ورق بھی بڑے بالکل آہستہ سے ورق کو الٹا کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ کہیں ورق کے الٹنے کی بھی آواز پیدا نہ ہو. کیوں؟ محبوب کا شہر ہے. اللہ اکبر. حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ آپ فرماتے میں مسجد نبوی شریف میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے کسی نے کنکر مارا. جب کنکر مارا تو میں نے دیکھا تو کنکر مارنے والے سے فاروق اعظم تھے. کنکر مارا جب میں نے دیکھا تو آپ نے اشارے سے فرمایا کہ وہ دو شخص جو مسجد نبوی شریف میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کر میرے پاس لاؤ. آپ فرماتے میں اٹھا. میں نے ان دو شخصوں کو بلایا اور فاروق اعظم کے پاک بارگاہ میں لے گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ کے رہنے والے تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جی فلاں علاقہ سے آئے ہیں. آپ نے کہا اگر تم مدینہ کے اندر رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں آج سزا دیتا. تم میرے محبوب کی مسجد میں بیٹھ کے اتنی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے محبوب کی آواز سے بھی تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. اللہ اکبر. اسی طرح ابو جعفر خلیفہ تھا وقت کا. امام مالک سے جب بات ہوئی نا گفتگو کے دوران آواز اونچی ہوئی تو آپ نے فوراً کہا خاموش ہو جاؤ, یہ میرے محبوب کی پاک بارگاہ ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب کا در ہے. تم یہاں اپنی آواز کو محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرو. وجہ یہ ہے کہیں بے ادبی کی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں کہ اعمال ضائع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل کی بات ہوئی, امام مالک کی بات ہوئی. اب بزرگوں کی طرف آئیں تو حضرت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ میں گئے, ہر سال جایا کرتے تھے. آپ نے مدینہ کی گلیوں کے اندر ایک ایسے چھوٹے سے بچے کو دیکھا, حال افسردہ ہے, بھوک سے نڈھال ہے, اور حضور کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے, رو پڑتا ہے, پھر اپنے آنسو صاف کرتا ہے, پھر محبوب کے گنبد کی طرف دیکھتا ہے, پھر رو پڑتا ہے. حضرت محدث علی پور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اس بچے کے قریب گئے تو فرمایا بیٹا تم کیوں روتے ہو؟ بھوک کی وجہ سے آپ نے کھانا کھلا دیا, آپ نے ان کو کھانا دیا, بھوک دور ہوئی. کسی نے بتایا کہ حضور یہ یتیم بچہ ہے, اس کا کوئی باپ دنیا سے چلا گیا, اس کا اور کوئی بھی نہیں ہے, یہ اکیلا ہے. تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا بیٹا تم ایسا نہ کرو کہ میرے بڑے پاکستان میں بڑے مریدین ہیں, آپ میرے ساتھ وہاں چلتے ہیں, میں آپ کو بڑے عزت سے رکھوں گا, آپ کی بڑی خدمت کروں گا, آپ کو شاہی طریقے سے رکھا جائے گا. کہ آپ پاکستان چلتے ہیں. اب اس بچے نے پہلے ساری باتیں آپ کی سنی, سماعت کی, اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہیں. بول کر کہتے بابا جی آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں, مدینہ میں مجھے کھانا ملے گا, مجھے پاکستان میں کھانا ملے گا, رہائش ملے گی, پروٹوکول ملے گا, شاہی طریقہ ملے گا, آپ کے مریدین میری خدمت کریں گے, سب کچھ ہے, باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. پھر اس نے اپنا ہاتھ گنبد خضرا کی طرف ایسے کر کے کہا بابا جی بتاؤ کیا گنبد خضرا پاکستان میں ملے گا؟ اللہ اکبر. یہ گنبد خضرا بھی نظر آئے گا یا نہیں؟ تو آپ وجد میں آگے رو پڑے. فرمایا بیٹا پاکستان میں گنبد خضرا ہوتا تو ہم یہاں کیا لینے آتے. تو آپ نے بڑی پیاری اس بچے نے جواب دیا, کہا بابا جی اگر گنبد خضرا پاکستان میں نہیں ہے تو مجھے پاکستان کی شاہی نہیں, مجھے مصطفیٰ کے مدینے کی گدائی بہتر ہے. سبحان اللہ. مجھے پھر جدائی نہیں برداشت, میں مدینے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. رسول خدا کی غلامی کیا ہے, ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو, غلامی یہ ہے بادشاہی سے بہتر, ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو. میرے محبوب کے مدینے کی شان یہ ہے کہ کوئی مدینہ, یہ تو بچہ ہے, یہ